انڈیا نے جو کہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے، پاکستان پر ٹارگیٹڈ ایئر اٹیکس کیے اور مختلف مذہبی مقامات کو، مساجد کو، مدارس کو اس نے ٹارگٹ کیا اور مساجد شہید کی، معصوم بچوں کو، خواتین کو اور مردوں کو اس نے اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا اور اپنی سیاہ تاریخ ایک دفعہ پھر اس نے رقم کی۔ افواج پاکستان نے بروقت اس کو زبردست قسم کا دندان شکن جواب دیا، جس کے نتیجے میں اس کے طیارے مار گرائے گئے، اس کے فوجی واصل جہنم کیے گئے اور بہت سارے فوجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پہ ترقی اور فتح نصیب فرمائے اور اللہ اپنی خاص نصرت ان کو اور تائید نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرنا، دشمن کے آمنا سامنا کرنے کی کبھی تمنا نہ کرنا، لیکن اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو پھر فَاصْبِرُوا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا فَاصْبِرُوا، پھر تم ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب کبھی ایسی نوبت آئے تو پھر تم نے بزدلی نہیں دکھانی، پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ تو جنگ مانگنی تو نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو، اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، جنت اللہ تبارک و تعالی نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ مومن کی ایک تمنا ہوتی ہے، آرزو چاہت ہوتی ہے کہ اس کو جنت ملے، تو جنت کے حصول کا شارٹ کٹ راستہ اللہ نے شہادت کو رکھا ہے، اور شہادت جہاد کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی جہاد کا موقع آئے تو مسلمان پریشان نہیں ہوتے، الحمدللہ ان کا جو مطلوب اور مقصود ہے شہادت، وہ ملنے کا موقع ان کو آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مومن مسلم شہید ہوتا ہے وہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اس سے پریشان تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال عافیت کا طالب ہمیشہ رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں خود کمان فرمائیں، اور 55 سرایہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کمان میں روانہ فرمائے، جس سے آپ کی جو سیر کی پوری زندگی ہے، جہادی زندگی، وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور جہاد جنگ کی حالت کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو ہمیں حالت جنگ میں وہ تعلیمات جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جس صبح غزوہ بدر کا معرکہ تھا تو اس پوری رات میں اللہ کے نبی سجدے میں گر کے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، آہوزاری کرتے رہے۔ آپ کو 2 بشارتیں ملی، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے آ رہے ہیں۔ پھر بشارت آئی بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے سر نہیں اٹھایا، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پہ جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو اپنے نبی کی اندر کی جو نیت تھی اس کا پتہ تھا کہ میرا نبی کیوں سر نہیں اٹھا رہا، یہ مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کی نصرت کے لیے براہ راست میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں اتروں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ خوشخبری سنائی وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ میرے محبوب اب سر اٹھا لیجئے، میں بنفس نفیس میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں کل آپ کے ساتھ اتر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پہلی لڑائی میں، غزوے میں، جہاد میں قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی کہ فرشتے 3000 ہوں، 5000 ہوں، 8000 ہوں، 8 کروڑ ہوں، 8 ارب ہوں، 8 خرب ہوں، یہ مخلوق ہیں۔ مخلوق کے سہارے اور بھروسے پہ اور اعتماد پہ کبھی نہ رہنا، بلکہ خالق کے بھروسے پہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں اترنا، زندگی کے ہر شعبے میں خالق پہ بھروسہ کرنا۔ انشاءاللہ ساری دنیا کے کافر دشمن مل کے بھی تمہارا اقبال نہیں بیکار کر سکتے۔ یہ فرشتے مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بشارت ملی کہ خالق خود آ رہا ہے تو پھر آپ نے سر اٹھایا، ہماری تربیت فرمائی کہ جب بھی ایسی نوبت آئے تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے ساتھیوں کا مقولہ ذکر کیا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ میں یہ جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، توبہ کر کے اللہ کی نصرت کو ساتھ لو اور ثابت قدمی مانگو اور دشمنوں کے خلاف اللہ کی نصرت مانگو۔ غزوہ احزاب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے رہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب
ہازم الاحزاب وہزمہم وانصرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ تو جنگ کے موقع پر ایک تو رجوع اللہ خوب ہونا چاہیے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی کثرت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نیوکلیر پاور ہیں الحمدللہ، پیشہ ور افواج ہیں بہترین قسم کی الحمدللہ، لیکن اس پہ گھمنڈ نہیں، اس پہ ناز نہیں، اس پہ عجب نہیں، اس پہ کبر نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پہ شکر تو کرنا ہے، لیکن اس میں عجب کے اندر مبتلا نہیں ہونا، کبر غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا، کبر میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں کثرت کا عجب پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کر دیا، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا۔ یاد کرو اس وقت کو، حنین کے وقت کو، حنین کے دن کو، جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا تھا، ولم تغن عنکم شیئا، پھر وہ کثرت تمہاری کسی کام نہ آئی۔ بدر میں کم تھے تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ کا اللہ نے منظر دکھایا۔ چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ اللہ نے غالب کر دیا، کمزور جماعت کو طاقتور پہ اللہ نے غالب کر دیا۔ اور حنین میں اپنی کثرت کی طرف نظر گئی، اللہ سے نظر ہٹی، عجب میں مبتلا ہو گئے، اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا، اور باوجود کثرت کے جیت نہیں سکے، بلکہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تنے تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس کا مظاہرہ ہو رہا تھا، آپ تنے تنہا کھڑے تھے اور ایک ایک کو نام لے کے بلاتے تھے، اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو جنگ کی حالت کے احکامات اللہ کے نبی کی سیر سے ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی طاقت اور قوت اور کثرت پہ گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، کبر میں مبتلا نہ ہوں، عجب میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تھے تو آپ کی زبان مبارک پہ کلمات تشکر تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ شان ہونی چاہیے مومن کی اور مسلمان کی۔ اس لیے اس موقع پر پوری قوم کو ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 313 دفعہ پڑھیں، آیت کریمہ کا ورد رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کے علاوہ بھی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، اور اس وقت مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ تمام سیاسی، مذہبی، لسانی، علاقائی، صوبائی ہر طرح کے اختلافات کو طاق نسیاں میں رکھیں، یکجان ہو۔ یاد رکھیں جنگیں ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی۔ صرف ہم نے 2 جنگیں اس سے پہلے لڑی ہیں، ایک 65 کی، 65 کی، ایک 71 کی۔ 65 کی جنگ ہم جیتے کیونکہ قوم نے لڑی، فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ 71 کی جنگ ہم ہار گئے کیونکہ قوم ایک طرف تھی، فوج ایک طرف تھی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور اس وقت فوج کے خلاف کسی بھی قسم کے منفی پروپیگنڈے کا ہم حصہ نہ بنیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک قول ہے، جو حالت جنگ میں فوج کے خلاف اسلامی جو فوج ہوتی ہے اس کے خلاف اگر پروپیگنڈا کرے، سمجھ لو کہ یہ غدار ہے، غدار، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت ہمیں فوج کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مکمل فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر اشعار پڑھاتے تھے مجاہدین کے جذبوں کو ابھارنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ پوری قوم اس وقت الحمدللہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور بغیر کسی قسم کے اختلاف کے یکجان ہے الحمدللہ، اور دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ تمہاری جتنی بھی تمنائیں آرزوئیں ہیں انشاءاللہ وہ خاک میں ملیں گی۔ انشاءاللہ ہم دشمن کے خلاف ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ دشمن کو ہم بدترین قسم کی شکست کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت سے انشاءاللہ ہم دوچار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جتنی بھی اقوام ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی یہود ہنود گٹھ جوڑ ہے، فلسطین کا ایشو بہت ہاٹ ایشو ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے بھائی ہنود نے، ہندوؤں نے یہ اٹیک کیا تاکہ مسلمانوں کی توجہ وہاں سے بھی ہٹ جائے۔ انشاءاللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پر زندہ باد، افواج پاکستان پر زندہ باد۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com